ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لارے تیری روح کو تسکین ملے گی، لارے تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، کہ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ جناب صدر، آج میرا عنوان کلام ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تعلیم کا مطلب جاننا، سمجھنا، کسی بات کا ادراک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی اقرا یعنی پڑھ کے نام سے نازل ہوئی، اور اسی علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں پر فضیلت بخشی۔ جی ہاں جناب صدر، آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار ہرا کے چراغ سے لے کر کوہ نور کی تجلی تک، علم و دانش کی صدا پکار پکار کرتے رہی ہے۔ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ اسی علم کی بدولت انسان ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے، علم کے سمندر میں گوتے لگاتا ہے، علم کے علم کو اونچا کرتا ہے، پھر اپنی سی سوئی سے لے کر بھاری برکم جہازوں پر اپنے نام کے تھپے لگواتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، میرے ہاتھوں میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھوں میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع رہا ہوں تو غروب ہونے والا، کہ میں طلوع رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ جناب صدر، اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ اس نے کیجیے کہ ایک طرف قرآن پاک میں خوف خدا کی بنیاد تعلیم کو قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور دوسری طرف حدیث شریف میں مرد و عورت کی تعلیم کی فرضیت کا اس طرح اعلان ہوا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرنے کی بات ان الفاظ میں کی، انما یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا راستہ اختیار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری ان الفاظ میں دی، من سلک مسلکا فی طلب العلم سہل اللہ لہ طریق الجنت۔ اسی علم کی بدولت سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے قابل بنایا گیا، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد تعلیم دینا بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، یقیناً میں ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں۔ علم سکھاؤ، اس لیے کہ علم کا سکھانا نیکی ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے، اس پر بحث کرنا جہاد ہے، اس کا خرچ کرنا تقرب الہی کا ذریعہ، اور نہ جاننے والوں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے بندے میں شمشیر جہانداری۔ جناب صدر، میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بچے کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانا ہے، لیکن کسی بچی کو تعلیم دینا پورے خاندان کو تعلیم دینا ہے۔ آپ ہمیں بتائیے، دین کی مکمل جانکاری کے ساتھ بچیاں اگر عالمہ نہیں بنیں گی تو جہالت کے دلدل سے خواتین کو کون نکالے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رول ادا کرنے والی خواتین
عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا برباد ہے وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا شرافت عقل و ادب سے نہ کہ مال و نسب سے. اس دور میں تعلیم امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم امراض ملت کی دوا ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل رشتہ. آئیے ہم یہ عہد کریں گے اپنے معاشرے سے جہالت کی تاریکی کو دور کریں گے، علم کی روشنی گھر گھر پہنچائیں گے اور اس بات کو سچ کر دکھلائیں گے کہ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے. اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھ پہ بنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.